زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کے سامنے جو عنوان دیا گیا ہے وہ اللہ رسول کی سچی محبت اور اس کے تقاضے. پہلی چیز معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کے دو تین اقسام الگ الگ ہوتے ہیں. ایک محبت سے مراد پہلا مفہوم جو آپ کو اور ہم کو لینا ہے کہ کوئی چیز سے دلچسپی یا رغبت، اور محبت جب کسی دنیا کے امور کے اندر اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو انسان اس سے بھی محبت رکھتا ہے کیونکہ اہمیت کے بنا پہ. اور کچھ ایسے محبت ہوتی ہے جو انسان اپنی خواہش اور ڈیزائرز جو نفس کے اندر ہے، اور اس میں بھی حلال اور حرام دو الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں. اور محبت سے ہمارا مراد یہاں پر یہ ہے جو چیز انسان کے دل پہ چھا جاتی ہے اور وہ اس کے لیے نصب العین اور اس کی سب سے بڑی اہمیت اور توجہ اور اس کا ہمیشہ فکر اور خیال، اور وہ محبت کو ٹھیس اور تکلیف اور کمی پیشی ہونے نہیں دیتا ہے. وہ محبت میں جس میں کوئی نفرت اور بغض اور دوری نہیں، وہ محبت جو اطاعت پہ تہ دل سے آپ کو آمد کرتی ہے، وہ محبت جس میں دو تین امور اور بھی جڑ کر آتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے لائق و زیبا ہوتی ہے. زندگی میں انسان کسی شخص سے محبت کرتا ہے، انسان اپنی بیوی بچوں سے ماں باپ سے محبت کرنا یہ موجود ہے، مگر وہی بیوی بچوں سے کبھی خود ماں باپ سے جھگڑا کر کے نفرت بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. کچھ چیزوں سے نا اتفاقی اور اطاعت سے نافرمانی کر دیتا ہے. تو یہ امور اس طریقے سے ہوتے ہیں، مگر ایک چیز جو اہم ہے کہ وہ محبت جس کے اندر کوئی نفرت اور کوئی برائی اور کوئی بغض نہیں آتا ہے، وہ محبت مطلق صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محبت کے ساتھ خوف بھی آتا ہے. آپ تعجب کریں گے یہ دو چیزیں کیسا جم سکتے ہیں. میں کسی شخص سے ڈرتا ہوں تو اس سے محبت کیسا کروں گا، اور اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہوں تو اس سے کیسا ڈروں گا. یہ دو صفتیں دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ میننگ دیتا ہے، مگر اس کے اندر ایک چیز عجیب و غریب آپ غور کریں گے دیکھیں گے کہ زندگی میں انسان اگر کوئی اس سے غلط کام ہو جائے یا کوئی جرم ہو جائے یا کوئی ڈاؤٹ ہو کر اس کا یعنی کہ اس طریقے سے اس کو وانٹڈ میں ڈالا جائے، غلط فہمی سے کیوں نہ رہے، تو وہ آدمی اس سزا سے، اس پولیس سے، اس جگہ سے، اس دشمنوں سے
دور فرار ہو کر چھپنا اور غائب ہو جانا پسند کرتا ہے. کیوں؟ خوف اس حد تک اس کو پہنچا دیا کہ خطرہ محسوس کر رہا ہے اپنی جان پر، تو وہی لوگ سے فرار ہو کر دور بھاگ جاتا ہے. مگر جب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے آپ کو خوف اور ڈر ہوتا ہے نا، تو آپ اللہ ہی کے طرف لوٹ کر توبہ کر لیتے، اس سے دور نہیں بھاگتے بلکہ اسی کے طرف لوٹ کر. تو یہ آپ کی محبت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ وہ رب اتنا بڑا کرم والا ہے کہ اس کی محبت کی سچائی جب گہرائی دل میں آ جاتی ہے اس رب کی، تو انسان سارے عبادات میں مزہ اور لطف الگ انداز سے لیتا ہے. مگر جب محبت نہیں، صرف ایک فارمیلٹیز ادا کرتے ہیں، آتے ہیں نماز میں ٹھہرتے ہیں، رکوع کر کے کمر جھکاتے ہیں، ماتھا پیشانی زمین پر لگاتے ہیں اور گھٹنے ٹکاتے ہیں، تو یہ جسم کی حرکت ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا دل جھکا ہے اس وقت؟ کیا دل ٹھکانے اس وقت جھک کر اللہ کی بارگاہ میں دل جھکا، یا دل اکڑ کے اپنے آپ کو بہت بڑا وہ دکھا رہا ہے؟ کیوں یہ دل نہیں جھکا اللہ کے سامنے، جبکہ گھٹنے پیشانی کمر سب جھک کر ٹوٹ کر سامنے آ رہی ہے؟ اس دل کو کیوں نہیں جھکایا آپ؟ کیا یہ دل اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ کیا اس کو اللہ کی محبت لگاؤ نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ محبت کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ محبت کی عبادت ایک بہت بڑا اہم منصب اور کوشش رہتی ہے مومن کے پاس کہ ایمان ہمیشہ یہ دو چیزوں پہ قائم ہے: اللہ سے امید رکھنا اور اللہ سے خوف رکھنا. محبت اور خوف، خوف اور امید، یہ دو چیزیں، اور امید انسان کی لگاؤ اور محبت سے ہوتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیشہ ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن سے اٹھو بچے نماز پڑھو، بہت اچھی بات ہے. نماز کی طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو ہم کو حکم دیے ہیں کہ بچوں کو وصیت کرو، 7 سال کی عمر ہوتے ہی نماز کی طرف توجہ اور ترغیب دلاؤ، اور جب 10 سال کے ہوتے نماز نہیں پڑھتے تو اس پر مارنے کی بھی اجازت دی گئی. تو یہاں پر ماں باپ ہمیشہ بچوں کو جب تربیت دیتے ہیں تو ایک ہی رخ دکھاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، نہیں تو تم کو جہنم میں سانپ بچھوائیں گے. حالانکہ بہت سی چیزاں اس طریقے سے خوف اور ڈر، خبر میں وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ہم انکار نہیں کرتے کہ یہ اچھی بات ہے، بچوں کو نماز کے لیے ترغیب دو، مگر بچوں کو دل میں اللہ سے محبت بھی جڑاؤ نا. وہ خود تڑپ کے خود آ جائے، نہ کہ آپ کے ڈر سے، آپ کی ڈانٹ سے، آپ کے بولنے سے. اس کے اندر وہ جستجو تڑپ کب پیدا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ جب کوئی چیز کی اہمیت اور اس کی محبت. اس لیے زندگی میں اکثر لوگ، ان سے پوچھو کہ آپ لوگ کیا اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ہر مومن کہتا ہے ہاں، اور اس کے بغیر کی محبت ایمان والے ہو ہی نہیں سکتی. اللہ رسول کی محبت کے بغیر کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. مگر معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت کے دعوے دار بولنے والے بہت ہیں. اب ہم ثبوت مانگ رہے ہیں سچائی کا، کیونکہ سچائی جڑی ہوئی ہے کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہیں اپنے دعوے میں تو اپنا ثبوت پیش کیجیے. دعوے دار تو بہت سے لوگ ہیں، اللہ رسول کی محبت کے کرنے والے دعویٰ بہت سے لوگ ہیں. ثبوت دینے کے لیے میں آپ کو 2 مثال دیتا ہوں، اس سے تھوڑا سا معنی قریب ہو جاتا ہے. فرض کیجیے آپ کسی جگہ پر کسی شخص سے انبھن نا اتفاقی وہ جہالت گالی گلوچ کرنے لگا، آپ کی بے عزتی کرنے لگا، آپ اس کو جواب دینے لگے. اس نے یہی درمیان باتوں کے درمیان میں آپ کی ماں باپ کی گالی اور ماں باپ کی گستاخی، ماں باپ کی توہین، یا آپ کی بیوی کی، آپ کی زوجہ ہے، اس کا نام لے کر اس کی برائی کر رہا ہے سب کے سامنے اور اس طریقے سے. تو آپ کیونکہ دل میں آپ کی محبت ہے اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے، تو معاملہ یہاں تک ہو جاتا ہے ہڈی توڑنے کی بھی. پولیس ناکے تک بھی جا سکتی ہے، دواخانوں تک بھی جا سکتی ہے. معاملہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے دل میں سچی محبت ہے اور آپ کی غیرت مندی انداز ثبوت دے رہی ہے کہ آپ کی محبت ہے. ہمارا سوال یہاں پر یہ ہے، ہم اور آپ کہتے ہیں اللہ رسول سے محبت ہے، تو ہماری غیرت مندی ثبوت کہاں دے رہی ہے؟ یہ چیز کو ڈھونڈنا ضروری ہے.
آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کتنے لوگ اللہ کی وحدانیت کے اندر شرک کرتے ہیں. اور شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب کھلے انداز میں اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور توہین. اس الفاظ ڈائریکٹ نہیں آتے ہیں مگر انڈائریکٹ وہی الفاظ آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیا اولاد تو فلان بابا کی درگاہ سے جا کر ان کی مزار پہ منت کر دو، انہوں دے دیتے اولاد. اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں داخل کیا تو فلان ولی کے دامن سے گھس جاتے. اللہ تعالیٰ یہ چیز نہیں دیا تو انہوں دے دیتے. تو کیا مطلب ہوا کہ آپ کا کام اللہ سے ڈائریکٹ نہیں بن سک رہا تو کوئی سب ایجنٹ ہے آپ کا کام ان سے کرا لے سکتے. کیا مطلب ہوا ایگزیکٹلی؟ اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ناچیز بیکار ہو چکے کیونکہ کام دوسروں سے ہو رہا. تو یہ شرک جو عام ہو چکا ہے اور ہمارے آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے. اور اس طریقے سے نصارہ کا قول کیا ہے؟ وقالو اتخذ الرحمن ولدا. نصارہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد کو جنا دیا، پیدا کر رہا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے جو ان کی طرف سے پیدا کیے گیا، جنا گیا. اور وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. کرسچن لوگ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے عیسی ابن مریم ہے. ہم کو آپ کو سننے میں کچھ فرق نہیں دکھ رہا زیادہ، کیونکہ یہ ہم عام جانتے ہیں اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ہے بھی. تو بولنے کا مقصد اب یہ آیت کو تھوڑا غور کر کے اس کے بعد اپن پوائنٹ کی بات کو جائیں گے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. اور یہ لوگ کہتے ہیں رحمان نے اولاد کو جنا دیا، پیدا کریا. اس طریقے سے تخلیق نہیں، خالق نہیں. جیسا انسان کو جانور کو اولاد پیدا ہوتے ویسا یہ صفت سے اللہ کو پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہے ہیں؟ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. تم لوگ اتنی بڑی بات اللہ پر کہتے ہیں، اس بات سے آسمان پھٹ پڑے گی. وَتَخِرُّ الْأَرْضُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اور ایسی بات سے زمین چیر پڑ کے دھسا دیں گی ایسے بولنے والوں کو. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. پہاڑیں اپنی اونچائی سے ٹوٹ پڑ کے گر پڑے گی. ان دعوا للرحمن ولدا. صرف اس بات پہ زمین آسمان پہاڑوں کو گوارا نہیں ہو رہا ہے، وہ لوگ گر ٹوٹ پڑ رہے ہیں. اور آپ اور ہم توحید کا نعرہ لے کر ہمارے دلوں میں ذرے بھی تبدیل نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ یہی جملہ صحیح ہو رہا ہے کیا کہ صرف ہم اللہ رسول کی محبت کے دعوے دار ہیں، ہم کو گالی دیا گیا، ہمارے ماں باپ کو، ہماری بیوی بچوں کو، ہمارے عزیزوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اللہ کو جتنا دینا ہے دے لو. یہ کون سی محبت ہے؟ ذرا سچائی کہاں ہے اس میں؟ تھوڑا تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ محبت بھی ایک عبادت ہے اور اس محبت کی گڑبڑی میں شرک بھی ہو سکتا ہے. جو آپ کے سامنے عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں جو آیت آئی کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ. اور اللہ کے برابر میں کئی لوگ ایسے چیزوں کو، ایسے لوگوں کو، ایسے امور کو اللہ کی برابری میں ند یعنی اس کے برابر کا، اس کے مقابلے کا، اس کے ٹکر کا، ایسے چیزوں سے محبت میں، اللہ کی بڑائی میں، محبت میں ان کو شریک بناتے ہیں. اتخذوا من دون اللہ اندادا. انداد یہ جمع ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا برا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وقد خلقک. کہ تو اللہ کی بڑائی میں کسی اور کو بڑا سمجھے جبکہ اللہ نے اکیلا تجھ کو بنایا. تو یہ ند ایک ہے، یہاں تو اندادہ ہے. کئی چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ وہ لوگ کا تعلق اس میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان لائے ان کی محبت اللہ سے زیادہ شدید ہوتی ہے، بڑھ کے ہوتی ہے. یہ سارے چیزوں کو نیچے کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ محبت بھی ایک عبادت ہوتی ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک موحد کلمہ شہادت توحید کرتا ہے اور ظاہری طور سے
اللہ کے سوا غیر معبودات کی مدد نہیں لیتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے الفاظ میں، اعمال میں، مگر دل میں وہ چیز موجود ہے، تو پھر اس سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی آیت میں فرمائے اتخذوا من دون اللہ اندادا، اللہ کے شریک بنائے ان کے دلوں میں محبت کے تقاضے سے. تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے، عقیدے کو دھکا لگ رہا ہے. تو یہ شرک سے بچنے کے لیے ہم اپنے اندر ایک سچی محبت کو پیدا کرنا ضروری ہے. جیسا کہ یہ محبت کا عمل جو دل میں پیدا کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو زیادہ محنت مزدوری کی ضرورت نہیں، مشقت کی ضرورت نہیں. یہ بہت آسان کام ہے، مگر جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ غور فکر کر کے اپنا محاسبہ، اپنے دل کا جائزہ لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے معاملات اور اعمال سے معاملے اور فیصلے جڑاتا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے سے پچھلے امتوں میں ایک شخص کوئی برائی، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، ہر قسم کے گناہوں میں حد پار کر چکا تھا، اور اتنے گناہ اور برائیاں کیا ہے کہ وہ موت کے قریب جب آیا، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو اگر میں مر جاؤں، انتقال ہو جائے میرا، تو میری لاش کو جلا کر راکھ کرنا، پھر اس راکھ کو لے کر پہاڑوں پہ، ہوایوں میں، ندیوں میں، سمندروں میں بہانا. کیوں؟ لَإِن قَدِرَ اللَّهُ عَلَيْ لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّن خَلْقِهِ. اللہ کی قسم اگر اللہ مجھ کو اکٹھا کر کے سامنے ٹھہرایا نا، تو مجھے ایسی سزا اور ایسی عذاب میں ڈالے گا جو کسی بندے کو وہ عذاب اتنا نہیں مل سکتا جتنا مجھے ملے گا. اس سے کیا تیقن ہو رہا ہے کہ وہ گناہ میں کتنا حد پار کر چکا ہے، وہ خود اقرار کر رہا ہے اور یقین ہے اس کو، اور اللہ سبحانہ وتعالی کن فیکون سے اس کو سامنے حاضر کر دیے اور کہے یا عبدی ما حملک علی ما صنعت، اے میرے بندے یہ چیز کے طرف تو کیوں اپنے عمل کو ایسا اختیار کیا، بچوں کو یہ رخ دیا. قال مخافتک یا رب، اے اللہ تیرا ڈر، اس وجہ سے میں صرف اتنے باتیں بول کر ایسی وصیت کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دی. کیوں؟ دل میں ایک سچا عمل تھا، اس کا نام ہے سچا ڈر. تو یہ آدمی کوسی نے کی کیا، یہ تو گناہوں میں حد پار کر چکا، مگر دل کا ایک سچا عمل ہے جو اس کو بخش دیا. آج ہمارے دلوں میں سچی محبت اگر پیدا نہیں ہوتی تو یاد رکھے یہ پہلا نقصان اپنا ہی ہوتا ہے، اور شاید شرک میں بھی تھوڑا بہت ملوث ہو جائیں گے. کیونکہ انسان زندگی میں جس چیز کی محبت اس کے دل میں چھائی ہوئی ہوتی ہے، اسی کام میں زیادہ مصروف ہو جاتا ہے، اسی چیز میں زیادہ ٹائم گزارتا ہے. اور اگر دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا پورا نہیں ہو سکتا ہے حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولده ووالده والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرمائے کہ تم میں سے کوئی شخص پورے ایمان والا، پوری طرح ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی نفس سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے بچوں سے اور ساری دنیا والوں سے مجھ کو سب سے زیادہ چاہتا اور پسند کرتا، محبت مجھ سے رکھتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، وہ وہیں ٹھہرے تھے اور ایک دل کی سچائی سامنے پیش کرے اور یہ کہے یا رسول اللہ لأنت احب الناس الى قلبی الا من نفسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کی قسم پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ آپ ہی میرے دل کے چہیتے ہیں اور آپ کو ہی پسند کرتا ہوں، آپ ہی سے محبت رکھتا ہوں سوائے اپنے نفس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یا عمر، نہیں عمر، ایمان نہیں ہوا پورا. اسی وقت، اسی لمحے میں حضرت عمر پھر سے پلٹا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ لأنت احب الناس الی حتی من نفسی، اب آپ میرے عزیز اور میرے چہیتے اور محبت آپ سے ہی سب سے زیادہ ہو چکی حتیٰ کہ میری اپنی نفس سے. کیا معاملہ تھا؟ معاملہ یہ دل کے اندر کے اعمال اور امور ہوتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں آپ کے تعلق سے. اس لیے حضرت عمر ایک سچائی پیش کرے اور اس سچائی کو فوری بہتری کے طرف عمل کو لے لیے. دل کا عمل تھا، کوئی باہر دیکھنے والا ہے کیا؟ مگر
کیونکہ وہ ایمان کا تقاضا تھا، تو حضرت عمر فی الفور اپنی محبت کو اور اپنی نفس کو نیچے رکھے اور اللہ رسول کی محبت کو آگے پیش کرے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ محبت کے لیے چند امور کی ضرورت ہے، اور یہ چیز پیدا ہونا ذہن میں بہت ضروری ہے، کیونکہ عبادات کی شکل ہمارے سوسائٹی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ماں باپ نمازی ہے تو بچے کو نمازی بنانے کے لیے اس کو ڈراتے ہیں، بہت چیزوں سے خوف زدہ کرتے ہیں۔ بے شک میں کہتا ہوں خوف ڈرانا ایک حصہ ہے، مگر پورا وہ حصے کو ترجیح دینا صحیح نہیں۔ محبت کے حصے، امید کے حصے کو بھی لائیے، کیونکہ ایمان یہ دو چیزوں پہ ہے، ڈر اور امید، محبت۔ اب محبت ڈالنے کے لیے تین چیزیں آپ ذہن میں رکھو، اور یہ کچھ عقلی دلیل سے بھی، لاجیکلی بھی اس کو سمجھا سکتے اور بتا سکتے ہیں بچوں کو جو تھوڑا سا نماز سے دوری یا بڑوں کو غفلت ہوتی ہے، یا جو لوگ نماز کو ایک فارمیلٹی کے طور پر، عبادت کے طور پر نہیں، عادت کے طور پر ہو گئی، تو ان کو بھی وہ اصلاح کرنا ضروری ہے۔ کہ آپ سوچئے، دو تین مثالیں میں دیتا ہوں، اس سے معنی بہت قریب ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ آپ سوچئے آپ کے موبائل میں بیلنس نہیں ہے، فون کر سکتے، اور اگر آپ بل پے کرتے ہیں اور مہینے کی بل کمپنی والوں نے بھیجا، آپ ادا نہیں کرے، کمپنی والے کیا کریں گے؟ موبائل کے لائن کو سروس کٹ کر دیں گے۔ گھر کی لائٹ کی بل آئی یا دکان کی لائٹ کی بل آئی آپ کی، آپ نے 1-2 مہینے پینڈنگ کر دیا، ڈپارٹمنٹ والے کیا کریں گے؟ سروس کٹ کر دیں گے۔ اس طریقے سے یہ سروس کٹ کرنے والے کوئی دوسرے حیثیت سے نہیں، وہ بھی آپ کے اور ہمارے جیسے ہی انسان ہیں، ہے نا؟ ان کے اندر کبھی یہ ہمدردی، یہ کبھی فکر یا کبھی یہ مروت آئی کہ وہ لوگ کہے نہیں بھائی ان کے گھر میں جو لوگ لائٹ کی بل نہیں بھر سکے، ان کا کمانے والا آدمی کا انتقال ہو گیا، اس لیے گھر کو 6 مہینے تک کرنٹ فری دیں گے جب تک کہ حالات ٹھیک ہو جائے۔ کبھی سنے کوئی کمپنی ڈپارٹمنٹ ایسا کیا؟ کبھی کوئی کمپنی فون کی لائن میں آپ کو بولتی ہے چلو آپ کو 1 مہینے تک اور چھوٹ دے دیں گے؟ یہی انسان جو انسان سے امید اور اس کا روادار اور اس کے پیچھے اس کو خوش کرنے کے لیے بھاگتے رہتا ہے، وہی انسان بے مروت سے آ کے فوراً سروس کٹ کر کے آپ کو سروس سے محروم کر دیتا ہے۔ اب آپ تعجب کریں گے، آپ اور ہم کتنے مرتبہ یہی آنکھوں سے کئی حرام چیزیں دیکھیں، یہی زبان سے کئی مرتبہ جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی گالی گلوچ، کبھی کتنے چیزیں نکلے زبان سے بے حساب، اور یہی کانوں سے کئی حرام چیزیں، غیبتیں، گانے، بے حیائی، وہ چیزیں سنے بھی ہوں گے، اور کبھی کبھار اپنے یہی ہاتھوں سے کچھ گناہیں اور اللہ کی نافرمانی میں بھی استعمال ہوئے ہیں، اور وہی قدموں سے کچھ غلط سلط جگہوں پہ بھی جو جائز نہیں، حرام جگہیں ہیں، وہاں تک بھی پہنچ گئے۔ سوال آپ سے یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کی گناہ کرنے کے اسباب جو ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آج تک بھی نہ تو اندھا بنایا، نہ تو گونگا بنایا، نہ تو لنگڑا بنایا، نہ تو بہرا بنایا، سروس آپ کی کٹ نہیں کرا، بلکہ آپ کی روزی روٹی جو رزق آ رہا اس کو بھی نہیں روکا، آپ کو اتنی مہلت اور چھوٹ دے رہا ہے، اس کا کرم ہے کہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے، تو کتنا بھی گندا ہو تو میرا ہی بندہ ہے، تیرے ہاتھ پیر آنکھ ناک سروس صحیح سلامت رکھتا ہوں، تاکہ تجھ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ تو ایک دن حق کی دعوت کو کان سے سن لے، پھر وہی آنکھوں سے تو صحیح راستے کو، صراط مستقیم کو تلاش کر کے وہی قدموں سے جو برائی میں گئے صحیح راستے پہ پلٹ کے آ جائے۔ اور یہ مہلت کب تک؟ مرے موت تک، مرنے سے پہلے تک آپ کو یہ مہلت دی گئی۔ کیا کوئی دنیا والوں کے مروت میں ایسا ہے؟ یہ سروس اتنی، اور کھانا پینا اس کی طاقت اور قوت لیتے ہیں اور اس کے نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، پھر بھی ستر پوش کرتا ہے، آپ کے گناہوں سے ڈھانپ کے رکھتا ہے آپ پر، اور پھر جب رجوع کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، وہی گناہوں کو نیکی میں بدل کر دیتا ہے۔ یہ رب کی محبت ایک دوسرے انداز سے آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا قاصر نظر بچوں کو جب تعلیم دی جاتی ہے، پڑھو نماز فلان کرو، ڈرو جہنم میں جائیں گے، وہ چیز اچھی ہے، مگر وہ چیز کے ساتھ ساتھ یہ محبت بھی بٹھانا ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریڈ گراؤنڈ میں ایک ہی آفیسر
ہزاروں کو ایک پیر پہ چلاتا، صرف لیفٹ رائٹ، گن اپ گن ڈاؤن، پیچھے آگے، ہر کوئی اس کی آواز کے اوپر چلتے ہیں، ایک ایک نقشہ ایک ایک آواز پہ۔ سوال یہ ہے وہ لوگ سب کے سب اطاعت گزاری نقش قدم ہیں، کیا وہ لوگ دل سے چاہتے ہیں اس آفیسر کو؟ اطاعت تو ہو رہی ہے مگر محبت ہوتی ہے کیا؟ بولتے ایکسیڈنٹ ہوا تو اچھا ہی چاچا، پریڈ نہیں ہوتی، آج آرام کر لے سکتے۔ ہمیشہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو، اور آپ کے اندر بھی یہ ذہن ایسا اوپن ہونا چاہیے کہ یہ وہ رب نہیں ہے جیسا دنیا والے آپ کی برائی، آپ کی خامی، آپ کی نقطہ چینی، آپ کی عیب کو تلاش کر کے آپ کو سب کے سامنے بے عزت کرنا، بدنام کرنا، آپ کی غیبت کرنا، آپ کی برائی پیش کرنا۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ کو تم کو عذاب میں ڈالنے سے کیا ملنے والا ہے؟ اگرچہ تم شکر گزار زندگی جی لے تو کیا جاتا۔ پھر دوسری چیز آپ دیکھو کہ یہ رب کا کرم کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ ایک نیکی کرو اس کو کئی گنے زیادہ کر دیتا ہے، ایک گناہ کرو ایک ہی لکھ دیتا ہے، اس سے توبہ کرو نیکی میں بدل کے دے دیتا ہے۔ آپ کے لیے 5 وقت کی نماز مقرر کیا، 50 نمازوں کا اجر دے رہا ہے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھو، ایک کو 10 سے شروع کر رہا ہے نیکیاں دینا۔ ایک دن کا روزہ رہو عرفہ کا، گزشتہ سال آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ۔ ایک شب قدر کی رات کو جاگ لو، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل۔ کیا اتنا بڑا کرم؟ اور بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ذکر ایسے دے دیا ہے، فری میں لے لو، اور اتنی آسانی سے، اور اتنا بڑا کرم ہے۔ پھر اس رب کے بارے میں ایسی بدگمانی کیوں کرتے ہیں، اور اس رب کے بارے میں ایسا سوچ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں پر رحم فرمانا اور پسند کرتا ہے کہ وہ لوگ کو جہنم سے بچا کر اپنی رحمت میں لے لے، مگر یہ بندہ خود سے اپنی وہ چیز کو نہیں پسند کر رہا ہے جو رب اس کے لیے پسند کر رہا ہے۔ اللہ کی پسند اپنی پسند تو بناؤ۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے۔ ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، آپ لوگ بھی اس کو پسند کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے توبہ کو قبول کر کے معاف کر دے، مگر افسوس کہ توبہ کرنے والا توبہ لے کے آ رہا ہی نہیں۔ کتنا دکھ ہے، کتنا افسوس ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے توبہ کو قبول کر دے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو خواہشات کے اندھے پڑے ہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ آپ سے یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم دوسرے رخ کو اس طرف ٹیڑھے راستے پہ بھٹک کے وہاں پر بہتے ہوئے چلا جائے اور راہ راست سے ہٹ جائے۔ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں آپ ایک تیسری مثال لے لیجئے، اس سے بھی بہت معنی قریب ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک شخص اپنی دکان پہ کرانہ شاپ لگا کر روز کاروبار کرتا ہے، اور اسی کاروبار سے اپنی بیوی بچے گھر کے اخراجات نکلتے ہیں۔ اس آدمی کو ایکسیڈنٹ ہوا، اٹھنے چلنے کے قابل نہیں، ڈاکٹر بول دیے بیڈ ریسٹ، 1 سال تک آپ کی ہڈی کمر کی جوڑے تک آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ یہ آدمی کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ پہلے بھی بچے کام کرے مگر دکان کو لٹا دیے، بیکار ہو گئی۔ تو اب دکان بند ہے اور خرچے تو رکتے نہیں، کرایہ، اسکولاں، کھانا پینا، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ تو اس شخص عزیز کے دوست احباب آئے، مزاج پرسی پوچھے، ہر کوئی آیات نکلا۔ ان لوگوں میں ایک ویسا شخص آیا ان کے دوست کے ساتھ جو ان کا زیادہ اس سے تعلق نہیں تھا، مگر اس نے جب ملاقات کر کے آخری آدمی نکل رہا تھا تو جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور بولا بھائی صاحب یہ 3 لاکھ ہے، آپ رکھ لو، جب بھی آپ کے حالات اچھے ہوئے ادا کرو، نہیں تو پرواہ نہیں ہے، یہ رکھ لو۔ 2-3 لاکھ جو بھی دیا ہے اور نکل گیا۔ زندگی بھر آپ اس آدمی کے احسان کو یاد کرتے ہیں کہ برے وقت میں کیسا ساتھ دیا، اور وہ شخص کبھی بھی آپ سے ملاقات کریں گا، آپ اس کو بہت عزت احترام سے ملاقات کریں گے، اور زندگی بھر اس کے یہ احسان کو نہیں بھولیں گے۔ اور کہیں پر بھی آپ کو سننے میں آیا اس کو بخار ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، فلان ہوا، آپ کے دل سے خود دعا نکلتی ہے اللہ ایسے نیک لوگوں کو تو بچا کے محفوظ کر دے۔
معاملہ صرف ایک وقت ایک مدد ہمدردی اور آپ کے دکھ کو احساس کرتے ہوئے مدد فرمایا تو زندگی بھر اس کا احسان نہیں بھول سکتے ہیں. سوال یہ ہے جو لاکھوں کروڑوں کا احسان آپ پر اتارا ہے، اس کی ساری نعمتیں اور ساری چیزیں آپ لوگ بنا مانگے اللہ تعالیٰ تم لوگ کو اسلام دیا اور بنا مانگے تم کو موحد بنایا، تو کیا تم لوگ جنت اور توبہ مانگیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ تم کو محروم کریں گا؟ کیا اسے رب سے نہیں جڑ سکتے صحیح دل سے؟ کیا اس رب کی ملاقات کے لیے تڑپ سے نہیں آ سکتے؟ یہی تو فرق ہو گیا ہے کہ ہمارے دل کی جستجو اور تڑپ عبادت میں جو مزہ لینا ہے وہ محبت کے کارن سبب سے آتی ہے، تو آپ کا آنا بھی کسی دیر نہیں لگتی. تابعین کے زمانے میں یا اس کے بعد کے ایک شخص معروف تھے ماشاءاللہ سے کہ ان کو مدت 40 سال سے زیادہ وہ اذان سنتے ہیں تو مسجد کے اندر سے ہی سنے. تو لوگ کو بہت بڑا یعنی ایک ایسا دکھا 40 سال سے 5 وقت کی اذان مسجد میں سنا ہے، باہر سے نہیں. تو ان کے بیٹے اور دوسرے لوگ آ کر پوچھتے ہیں واللہ یہ تو بہت بڑی اللہ والوں کو دین ہے، یہ آپ کیسا یہ زندگی بھر اس کی پابندی اس حد تک ماشاءاللہ سے مضبوطی سے کر سکے؟ تو بیچارے بولے دیکھو بیٹا، اذان غافلوں کو یاد دلانے کے لیے ہے، میں اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہتا. اذان کس کو یاد دلانا ہے؟ غافلوں کو. اور میرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو محبوب کی ملاقات کے لیے وقت سے پہلے پہنچنا نہیں چاہیے کیا؟ دنیا کی عاشقی محبتیں کرنے والے وہ لوگ تو وقت سے پہلے کیا موبائلوں کے ہزاروں روپے اڑ جاتے، گھنٹوں بھر ان کا فون چلتا، نمازیں کدھر کی، ماں باپ کدھر کی، ان کے کام کاج کدھر کی. یہ محبت کا جنون جو ہوتا ہے اس کا تقاضا کہاں تک پہنچایا دیکھیے. اور اللہ رسول کی محبت کی سچائی ہم اس کا ثبوت دے نہیں سکتے ہیں تو پھر ہم کئی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ محبت کب آتی ہے؟ جب آپ کے اندر غیرت مندی کا جذبہ پیدا کر کے آپ کے اندر جستجو آتی ہے، اللہ یہ زمین پر جو شرک تجھ کو گستاخی گالی کرتے ہیں مجھے دل کو خراب بہت برا لگ رہا ہے، مجھے نیند چین نہیں آ رہی، کیا کروں یہ لوگ کی ہدایت کے لیے. واللہ راستے میں چلتے پھرتے ہم کو دکھ ہوتا ہے کہ اللہ اگر یہ لوگ کو اسلام کی دعوت ہم صحیح نہیں پہنچائے، اللہ ہم کو گناہ مت دے، ہم کو سزا میں مت لے. یہ فکر تڑپ کب ہوتی؟ جب یہ محبت آپ کے دل میں موجود ہوتی، ذمہ داری کا احساس آپ کے اندر بیدار ہوتا ہے کہ آپ کی غیرت مندی کہتی ہے کہ جو لوگ اللہ سے اندھے ہو چکے ہیں، اللہ کو گالی گستاخی اور شریک بناتے ہیں، ان کو اگر توحید کی دعوت آپ اور ہم پہنچاتے تو شاید یہ زمین پہ اللہ کی گستاخی نہیں ہوتی. مگر اس گستاخی کی سبب آپ کی ہماری کوتاہی، بزدلی، کنجوسی، بخالت اور غیر ذمہ دارانہ رویہ. اس لیے ہم کیوں بولتے ہیں کہ دل کے اندر ایک سچی محبت پیدا کرو. آپ صحابہ کرام کا زندگی کی سیرت آپ دیکھیں ہوں گے، وہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارے، وہ لوگ کے اندر کیا تربیت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جذبہ بٹھایا گیا ان کے اندر جانتے ہیں؟ وہ لوگ وہی مقصد رکھے ہیں کہ زندگی میں جئیں گے تو بڑی چیز کے لیے جئیں گے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے تھے، اور جس چیز کو اپنا زندگی کا فکر اور نصب العین رکھے تھے وہ ہے دعوت اللہ، اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنا. اللہ نے آپ کو اور ہم کو پیدا کیا تاکہ ہم اور آپ سب مل کے اللہ کی بڑائی کریں. اگر آپ اور ہم اپنی خود کی خوشامد بڑائی میں مصروف رہیں گے تو اللہ کی بڑائی کب ہوگی؟ صحابہ کرام یہی چیز سیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرے، مدینہ کو اپنا وطن بنائے، گھردار بنائے، اس میں ان کے بیوی بچے سب جنے رہتے تھے. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 85% صحابہ کے قبر مدینہ میں نہیں. وہ لوگ یہ ذمہ داری کو جہاں تک پہنچانا ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، توحید جہاں تک پہنچا سکا میں، جان ہے میرے میں، اس کو وہاں تک پہنچاؤں گا جدھر بھی انتقال ہوا اللہ کی زمین. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ کو ہجرت کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں صحابہ کرام کو اذیت، مار پیٹ، تکلیف ہوتی تھی. مدینہ میں آنے کے بعد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یہ کہہ کر فراغت کر دیے، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو بھائی یہاں پہ کوئی مار پیٹ، اذیت، تکلیف نہیں، اپنا وطن آ گیا، چلو صرف مسجدیں، مدرسے بنائیں گے، دعوت ختم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینہ سے سارے زمین کے بڑے بڑے حکمران اس زمانے میں تھے، ان کے طرف پیغام دے کر بھیجا ہے اللہ کی وحدانیت کو مانو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے رسول بنا کر، اللہ کی عظمت بڑائی. پوروں کو ایک مہینہ سفر کرتا ہے ان کا صحابی یہ پیغام دینے کے واسطے، اور کئی صحابی اس میں شہید بھی ہوئے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جا کر مدینہ سے جا کر مکہ کا فتح کرتے ہیں، خیبر کا فتح کرتے ہیں، تبوک کی طرف جاتے ہیں، طائف کا فتح کرتے ہیں۔ دعوت عالمیت کی چیز ہے، یہ محصور نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے حد تک کر لیے اور باقی کی فکر ہم کو پرواہ نہیں۔ اللہ کو گالی دینا ہمارے دل کو تکلیف پہنچنے کی محبت کہاں ہے؟ یہ ثبوت آپ کے اور ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ سچائی کو اگر پیدا نہیں کریں گے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال نہ کوئی اولاد کام آتے ہیں۔ کون کام آتا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صحیح سلامت دل، اللہ رسول کی محبت غالب ہوتی ہے اس میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دین کی محبت اور اعزاز صحابہ کرام اور تابعین کرام اور جس کے جستجو دعات جو یہ چیز کو لے کر زمین پہ چلے تھے، یہ لوگ اس بات کی تڑپ اور محنت اور مشقت کرے کیونکہ یہ راحت کاری کا راستہ ہے، یہ راستہ خالی ہے، کوئی بھی نہیں چلتے اس میں زیادہ لوگ، مگر یہی راستے سے اللہ نے گنے چنے پیغمبروں کو یہی راستے سے لے کر بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا کہ آپ اس راستے پہ چلیں گے تو آخری میں ملاقات انہی سے ہوئیں گی جو یہ مشن کو لے کر چلے تھے۔ تو ایسوں کی ملاقات گیدرنگ کرنا، یہی چیز کے لیے آپ اور ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط کون سا صراط ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس کے اوپر اللہ تیرا انعام ہوا۔ انعام کس کے اوپر ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ لوگ کے اوپر اللہ کا انعام ہوا پیغمبروں پر، والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار کیٹیگری پر اللہ کا انعام ہوا، پیغمبر، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہی وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت داری، ان کی ساتھ داری جس کو ملتی ہے ان کے لیے بہترین ٹھکانہ اور مقام مل جاتا ہے۔ وقت میں آدھے گھنٹے کا بولنے والا تھا مگر آپ لوگ کی محبت میں زیادہ ہی بول دیا میں، مگر پہلا سدھار اور اصلاح اپنی نفس کی قصورواری، جو گنہگار نفس آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اپنی اصلاح کے لیے یہ باتیں ہیں یہ، پھر اپنے بھائیوں کو شاید یہ چند کلمات محبت کے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرے اور کچھ گناہوں کو سدھارے، کچھ دلوں کی بگاڑ اور خرابی کو ٹھیک کرے، کیونکہ دنیا کے اندر اگر پیشنٹ ایکسیڈنٹ ہوتا یا کچھ بھی ہوتا، سردی زکام، کمر کا درد، یہ درد وہ درد بعد میں بھی دیکھ لیں گے، کبھی بھی دیکھیں، مگر دل کا عارضی طور پہ دل کا اٹیک ہوا نا، اس میں کمپرمائز نہیں، فوری بھاگتے۔ ہم بھی بول رہے ہیں جب دل کے اندر ایمان اور محبت اللہ رسول کی چلے گئی تو پھر اس سے بڑی خرابی اور کیا ہو سکتی، اس کو ایمرجنسی میں پہلے اصلاح کرنا ضروری ہے۔ لہذا بہت افسوس اور دکھ کی بات ہوتی ہے کہ زندگی میں مصیبت پریشانیاں بہت سی چیزوں میں آتے ہیں، اور اس مصیبتوں میں بھی اللہ تعالیٰ موت کو بھی ایک مصیبت کا نام رکھا ہے، حتی اذا اصابتکم مصیبت الموت، جب تم کو موت کی مصیبت آتی۔ اور ہماری زندگی میں سب سے زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں یہی مصیبت سے، موت سے، اس سے بڑھ کے ہے کیا؟ نہیں ہے نا کو بولو، زندگی میں موت سے بڑھ کے اور ایک مصیبت ہے، جانتے کیا؟ کہ آپ اور ہم زندہ رہے مگر آپ کے اور ہمارا دل ایمان سے مردہ رہے، اللہ رسول کی محبت سے مردہ رہے۔ یہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اور آخری دعوت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہم اس طرح رہیں گے۔ اب آپ بولیں گے یتیم کا کیا تعلق ہے یہ بیان سے؟ ہمارے پاس ایک چیز ہے جو ایک یتیم کی کفالت کی ضرورت ہو رہی ہے، اور یہ یتیم کے ماں باپ دونوں بھی زندہ ہے، ایسا نہیں کہ ماں باپ مر گئے۔ تو آپ بولیں گے پھر مول صاحب یہ یتیم کیسا ہوا؟ یتیم یا تو ماں باپ میں سے دونوں بھی ایک کا انتقال یا دونوں کا انتقال ہوا، وہاں سے یتیم ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری دین اسلام اور توحید، ہم اور آپ زندہ ہیں مگر وہ توحید کی دعوت مردہ جی رہی ہے اور اس کی کفالت کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اور ہم اگر اس کے لیے نہیں کریں گے تو پھر مت سوچو کہ یہود و نصارہ غیر مسلم مشرکین آ کے آپ کی دعوت کی نصرت کرنے والے ہیں۔ آپ کس کام کے ہیں؟ اسلام کو استعمال کریں، جنت کو پہنچنے کی خواہش و ارمان اچھی بنائیں، مگر اسلام کی خدمت کا وقت آیا تو آپ پیچھے کیوں ہیں؟ کیا صرف ٹھیکہ لے کر اسلام کا نام
اور بچپن سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی امت ہے، ہم باپ دادا مسلمان ہیں، ہمارا فخر ہے۔ ارے بھائی آپ بچپن سے بہت بولتے آئے، اسلام کا ٹھیکہ لے کر فخر کرتے ہیں، ذرا تو بتائیے ایسا دن آئیں گا کہ اسلام آپ سے فخر کرے، بولے کہ دیکھو ایسا مسلمان ہوتا ہے، اسلام کو اعزاز اور نصرت کرتا ہے، اللہ رسول کی محبت اس کے دل میں اتنی سچی ہے؟ کب اسلام آپ سے فخر کریں گا بتائیے؟ آپ کے ایسے کارنامہ جو دنیا میں آپ اپنے آپ کو خوش کر کے دنیا کی خوشامدیں لیتے ہیں، کاش وہی مرتبہ اللہ کے نزدیک اپنا مقام بنائیے۔ اس لیے دنیا کی یہ جھوٹے رینکوں سے اور جھوٹی دکھاوے سے اللہ محفوظ کرے۔ ہم کو ایمان کی سچائی اور محبت سچی ہونا چاہے اس کے ثبوت کے ساتھ، اور یہ ثبوت کسی اور کو نہیں، اپنے خود کو کم سے کم اللہ کے پاس کچھ تو پیش کرنے کے لیے بہانہ تو ہوں نا۔ تو دعوے دار بہت ہوتے ہیں، وقت کا تقاضا ہے کہ دعوت کو صحیح طریقے سے عمل میں لے اور اپنی محبت کی سچائی کو آگے لے کر بڑھائے۔ اللہ رسول کی ایک ایک سنت سے محبت لگاؤ، خود بخود دل میں پابندی آ جاتی ہے۔ نمازوں کو جو لوگ ایک ایکٹیویٹی یا ہوم ورک یا تھکن یا سستی من آیا تو کریں گے، نہیں، یہ محبت آ جائے تو تڑپ کے آتا ہے، اللہ تیرے تو اتنے لاکھ احسان ہیں، ایک آدمی 2 لاکھ 3 لاکھ دیا تو اس کے احسان زندگی بھر نہیں بھولتے، اور اللہ کے اتنے احسانات ہیں لاکھوں کرم سے، اور اس کے احسانات تو بھول کر احسان فراموشی کیسا کرتے ہیں؟ لہذا ہمارے اندر یہ سچی محبت پیدا ہونا ضروری ہے، اور محبت کا تقاضا اللہ تعالیٰ فرمائے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اگرچہ تم سچ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا اور پہچان کیا ہے کہ تم میری اتباع کریں گے، یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھانے پینے رہنے کی اور نماز روزہ حج عبادت زکوٰۃ کے بارے میں صرف سکھائے، یا زندگی کا مقصد بھی سکھائے اور زندگی کا مشن بھی سکھائے اور زندگی کی محنت مشقت کرے؟ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے مگر نبی کے کارناموں سے ہم کو محبت فیورٹ لسٹ نہیں ہے ہماری، وہ لسٹ الگ ہے، ہماری لسٹ الگ ہے؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ میچنگ ہونا، ٹیلی ہونا ضروری ہے یہاں پہ، اور یہ ٹیلی نہیں ہو رہا ہے اکاؤنٹ ذرا بھی یہاں سے نہ وہاں سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کا اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں بتا چکے ہیں، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے، لوگ کو اللہ کے طرف دعوت دیتا ہوں علم کی روشنی میں، میں اکیلا نہیں، انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری اتباع کریں گے اس راستے پہ، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، ہمارا مشن کا مینیفیسٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو پاک مانتے ہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتے اور شرک کو مٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سچی محبت اللہ کی اور رسول کی، اور اس کے اندر جو کمی پیشیاں ہو گئے تھے اللہ ہم کو توبہ نصیب فرما دے۔ عقل مند ایمان والا وہی ہوتا ہے جو دنیا کا پیچھا چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اس کو چھوڑ دے ٹھکراتے ہوئے۔ عقل مند سمجھدار ایمان والا وہی ہوتا ہے جو اپنے قبر کے ساز و سامان کو تیار کر لے اس قبر میں اترنے سے پہلے۔ عقل مند سمجھدار ایمان والا وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کو خوش اور راضی کر لے اس رب کی ملاقات سے پہلے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔